الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کر کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اگر کسی نے اپنے دل کا زنگ محسوس کرنا ہے یا اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے دلوں کو دیکھنا ہو کہ ان پر زنگ لگا ہے کہ نہیں لگا، تو آپ بڑی آسانی سے دلوں کے زنگ کو محسوس کر سکتے ہیں. بس اوقات ہمارے بچوں اور بچیوں سے، ہمارے گھر والوں سے زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے آج کل نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ہے پہلے میں بڑا قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، آج کل تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، آج کل گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا. یہ دل پر زنگ لگا ہوا ہے جو منہ سے نکلتا ہے. یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کا زنگ دور ہوگا تو قرآن حکیم کی تلاوت کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. میں نے عرض کیا قرآن حکیم کی تلاوت آپ کرتے رہے، رمضان میں آپ سنتے رہے، گھر میں تلاوت کرتے رہے. اس تلاوت کا اثر اللہ نے گھر کے در و دیوار پر ظاہر کیا، گھر والوں پر اللہ ظاہر کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتهم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے. وغشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے. وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے. آج ہر بندہ چاہتا ہے میرے گھر پر اللہ کی رحمت ہو، میرے گھر پر اللہ کا فرشتوں کا سایہ ہو، اور میرے گھر پر سکون کی کیفیت ہو. اس کا ہر عقیدہ ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان تلاوت قرآن پاک کرتا ہے. ذرا اونچی آواز سے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، ماں بھی تلاوت کرے، باپ بھی تلاوت کرے، بچے اور بچیاں بھی تلاوت کریں. اللہ اس تلاوت کا اثر اس گھروں پر ظاہر کرے گا انشاءاللہ. اللہ کا نظام ہے. یہ انسان زندگی میں جوانی میں نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کا اثر بڑھاپے میں دکھاتا ہے. اجر اللہ آخرت میں دیتا ہے. اس حدیث کو نوجوان طبقہ غور سے سنیں، بزرگ بھی غور سے سنیں، اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کیجیے. اس حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه الا قید اللہ شابا عند سنه من یکرمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان، آپ دیکھیے گا ذرا، نوجوان اپنی جوانی میں کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ اس کا اثر اس کے بڑھاپے میں ظاہر کرتا ہے اسی نوجوان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه، جو کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اللہ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرے گا. مکافات عمل، مکافات عمل. انسان کی جوانی کی زندگی کے اعمال اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے اندر اس کے اثرات دکھا دیتا ہے. یہ انسان بچپن میں نیک ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیک بنائیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نیک بنائیے. ماں نیک ہوتی ہے اس کا اثر اس کے ہاں پیدا ہونے والے بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے وہ تربیت کرتی ہے بچے کی،
اللہ تعالیٰ اس پر اس کے اثرات دکھاتا ہے۔ تاریخی حقیقت ہے، ماؤں کا نیک ہونا کیوں ضروری ہے سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ تاریخی حقیقت کہ ایک ماں اپنے بچے کو انسان کو ان اعمال کا بدلہ دینے کے لیے جو بھی انسان زندگی میں کام کرتا ہے، اللہ نے ہر اچھے عمل کا بدلہ آخرت میں جنت کی صورت میں رکھا ہے، اور برے اعمال کا بدلہ اللہ نے جہنم کی سزاؤں کی صورت میں رکھا ہے۔ انسان جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ آخرت میں ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن انسان زندگی میں جو عمل کرتا ہے اس کا نیک عمل کا اثر بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دکھاتا ہے، اور برے اعمال کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ گناہ ہو جائے اس کا بدلہ آخرت میں، لیکن اس کا اثر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں دکھاتا ہے۔ نیک اعمال ہو جائے ان کا بدلہ آخرت میں اجر، ثواب آخرت میں نیک اعمال کا، لیکن نیک اعمال کے اثرات اللہ زندگی میں انسان کو دکھاتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے لیے ایک جزائے خیر کا طریقہ رکھا، اور اعمال کے اندر شوق اور ذوق کا اللہ نے طریقہ رکھا۔ گناہ انسان سے ہو جائے اس کا اللہ نے حل دے رکھا کہ یہ زندگی میں اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو یہ توبہ اور استغفار سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، ان گناہوں کے اثرات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان کے نیک اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے عجیب و غریب انتظام کر رکھا ہے۔ یہ انسان نیک عمل کا صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف نیک کام کی رہنمائی کرتا ہے، کسی کو اچھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام پر رہنمائی کرنے والے کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ انسان جب نیک کام کر لیتا ہے تو شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے اللہ 10 نمازوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ 5 نمازیں روزانہ پڑھتا رہا اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب ہر روز دیتا رہا۔ یہ اللہ کا نظام۔ اور پھر اگر یہ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کو زندگی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر اس انسان کو اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک تو یہ قانون کہ جو کوئی بندہ نیک عمل کرے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ہوگا، لیکن ساتھ ہی ایک اور جگہ فرمایا قرآن مجید میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں دنیا کے اندر، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور اس کے اعمال کا بہترین بدلہ اللہ آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کے اعمال کا ایک اجر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ایک اجر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ اجر اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے، اثر اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ اثر کہتے ہیں نشانات، اور اجر کہتے ہیں بدلے۔ اللہ نیک اعمال کے اثرات انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ ابھی آیت میں پڑھ کر سنایا کہ اللہ کہتا ہے تم اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرو گے تو اس کے نتیجے میں پاکیزہ زندگی دوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس زندگی کے اندر پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ زندگی جس میں گناہ نہیں
میلی کچیلی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ زندگی پاکیزہ رہتی ہے نیک اعمال کی وجہ سے۔ آپ حضرات نے روزے رکھے، رمضان میں آپ نے محسوس کیا، سارا دن روزے رکھا، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، اللہ نے سارے رمضان میں آپ کو بے شمار گناہوں سے بچائے رکھا، وہ پاکیزہ زندگی کا لطف آپ نے اٹھایا رمضان کے اندر۔ اللہ نے تربیت کی اس رمضان کے اندر کہ یہ انسان نیک اعمال کرے تو اللہ گناہوں سے پاک زندگی دیتا ہے۔ آپ حضرات خاص طور پر نوجوان حضرات اس بات کو سمجھیں گے کہ نیک اعمال کے اثرات ان کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں، کہ یہ انسان صرف 5 وقت نماز کی فکر کرتا رہا کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اپنے بدن کو پاک رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، صرف اس سوچ نے اس کی زندگی کو پاکیزہ بنائے رکھا۔